بہت بہت شکریہ شیخ وقاص صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہم بڑھتے ہیں ناظرین اپنے اگلے مہمان کی جانب. میجر جنرل زاہد محمود صاحب معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی فوجی عدالتوں پر ان پہ دی جانے والی جو سزائیں ہیں ان پہ جو بیرون ملک سے اعتراضات ہو رہے ہیں، اندرون ملک سے جو اعتراضات ہو رہے ہیں اس کی کس طرح سے وضاحت پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب زاہد محمود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. مجھے پتہ ہے آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ نے آج نیوز کو وقت دیا. مجھے یہ بتائیے، جو سے میں نے عرض کیا کہ بے شمار اعتراضات ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں مغربی ممالک کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے وہ بھی کر رہی ہیں. اس میں اعتراضات یہ ہیں کہ جی ملزموں کو جو ہے، اب تو وہ مجرم ہو گئے ہیں، ان مجرموں کو جو ہے آزادانہ طور پر جو ہے جب کورٹ مارشل وہ ہوتا ہے، فیلڈ مارشل ہوتا ہے، کورٹ مارشل ہوتا ہے، تو اس میں ان کو دفاع کا حق نہیں ملتا. کیا کہیں گے ان کو؟ کاغذات پھر یہ بھی الزام لگائے گا کہ جی کاغذات وقت پہ نہیں دیے گئے ان کے وکلا کو جو بہت پہلے دے دینے چاہیے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. دیکھیں میرے خیال میں عامر صاحب پلیز فرگیو می، میں آپ کا آدھا سوال سن سکا، بٹ آئی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جہاں تک فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا تعلق ہے، اس کا میرے خیال میں عوام کو پروسیجرز نہیں پتا، یا جو بھی اس پہ کوشچنز اٹھا رہے ہیں اور دوز who are doubting this کے پروسیجرز کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کوئی بھی جو ہے انڈیویجول وہ اپنا وکیل ہائر کر سکتا ہے. اس کو ویسے تو ڈیفنس کے وکیل اس کو دیے جاتے ہیں، بٹ اس کی اپنی چوائس ہے either to use the سرکاری وکیل یا اپنا وہ کوئی بھی وکیل رکھ سکتے ہیں. اور پراپر انڈر اوتھ کورٹ مارشل جو ایف جی سی ایم ہوتا ہے، اس کے جو جج صاحب بھی ہوتے ہیں، جو بھی پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ انڈر اوتھ بیٹھتے ہیں، وہ بھی اوتھ لیتے ہیں اور وٹنسز بھی اوتھ لیتے ہیں، سب اوتھ کے ساتھ اپنی کاروائی کرتے ہیں. they can have their own lawyer، اور وہ لائر جو ہے وہ کراس کوسچن کر سکتا ہے، کراس ایگزامن کرتے ہیں جتنے بھی وٹنسز پروزیکیوشن کے، اور اسی طرح جو بھی ڈیفنس کے وٹنسز ہوتے ہیں، تو ایچ ون آف them can be cross examined. نہایت ہی ٹرانسپیرنٹ پروسیجر ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب ایف جی سی ایم کی کاروائی مکمل ہو جائے گی تو یہ ابھی ہو گئی ہے، جیسے ابھی ان کو سزائیں ہوں گی، now they can go to board of appeal ایک بنے گا جس میں اگین سینئر رینکنگ آفیسرز ہوں گے، وہ بورڈ آف اپیل بنتا ہے، چیف آف آرمی سٹاف بھی ان کی سزا کر سکتے ہیں، اور پریزیڈنٹ بورڈ آف اپیل بھی ان کی سزا ختم کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہیں وہ بھی اس کی پوری لیگیلٹی کو، اس کو سارے کو دیکھیں گے کہ جی آیا یہ پروسیجر جتنا بھی ہوا ہے یہ سارا صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو وہ اس کے بعد جو لیول ابھی کئی مرحلے جیسا آپ نے فرمایا کہ باقی ہیں، لیکن یہ جو الزام لگایا گیا کہ جی وقت پہ کاغذات نہیں دیے گئے، وہ جو آپ جس پہ چارج شیٹ کرتے ہیں وکلا کو، یہ میں ان کے لوگوں کی باتیں سن رہا تھا. پھر یہ بھی آیا ہے جناب، بعض وکلا نے الزام لگایا کہ جی ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان پہ تشدد کیا گیا، اور جو گواہ تھے، جو کنفیشن تھا ان کا، وہ تشدد کے ذریعے جو ہے مبینہ طور پہ جو ہے حاصل کیا گیا، اور جو گواہ تھے وہ بھی صرف فوج کے ہی لوگ تھے، تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ متنازع ہو رہا ہے. جی دیکھیے عامر صاحب، میں ان چیزوں میں اس لیے نہیں جانا چاہوں گا کہ ٹو بی ویری آنسٹ میرے پاس کوئی انفارمیشن اس طرح کی نہیں ہے کنفرم چیز کے بغیر میں ایک چیز پہ کمنٹ نہیں کر سکوں گا. بٹ اینی ویز دیکھیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی بورڈ آف اپیل میں وہ جا سکتے ہیں. یہ ایک سال سے کاروائی، ایک سال سے زیادہ عرصے سے یہ کاروائی جاری تھی، اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد ہی اس کے اوپر حکم، ان کا جو فیصلہ تھا وہ نہیں سنایا جا رہا تھا. اور اب سپریم کورٹ نے جب اجازت دی ہے، and still the matter is with the سپریم کورٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ملٹری ٹرائل کی کاروائی ہوئی، اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ زیادتی ہے یا اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا لوگوں کے ساتھ، تو آف کورس وہ انٹروین کرے گی before giving their verdict on the establishment of the military court. Secondly دیکھیں، جو ہائی کورٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے، اگر وہ دیکھے گی کہ وٹنسز کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا وٹنسز کو صحیح سنا نہیں گیا یا پیپرز ٹائم پہ نہیں دیے گئے، تو آف کورس وہ اس کو چیلنج جب کریں گے سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں، تو وہ اگر سمجھتے ہیں کہ پروسیجرز مکمل نہیں ہوئے، یعنی کہ ہم جس کو کمپلیٹ جسٹس کہتے ہیں وہ نہیں دیا گیا اور پروسیجرز ور ویک، تو اس کو ری ٹرائل کے بھی بھیج سکتا ہے اور کلادم بھی قرار دے سکتے ہیں، ان کی سزاؤں کو بھی کلادم قرار دے سکتا ہے، ری ٹرائل کے لیے بھی دے سکتا ہے. تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں وقت کم ہے، میرے پاس دو بہت ہی اہم اور سوالات ہیں آپ کے لیے. ایک تو وہ یہ کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ماضی میں 2015 کی آپ بات، تو پارلیمنٹ کے ذریعے باقاعدہ ایک امینڈمنٹ، 21ویں امینڈمنٹ لائی گئی تھی، ترمیم لائی گئی تھی،
اس کے بعد سنسیٹ کلوز کے تحت جو تھی فوجی عدالتوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ سویلینز کا وہ ٹرائل کرے، ان کو سزا دے، اور دہشت گردی کے واقعات تھے اور پوری قوم کا ایک کنسنسس تھا اس کے اوپر. اس مرتبہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کیا گیا، اور کہتے ہیں اس کو ماضی میں دیکھتے ہوئے، یعنی کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بعد میں آیا اور ماضی میں دیکھتے ہوئے جو ہے اس کے اوپر جو ہے ٹرائل ہو سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں ان وجوہات کی بنا پر یہ جو تھوڑا سا تنازع کھڑا ہوا ہے یا بڑا تنازع کھڑا ہوا ہے، یہ وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے عامر صاحب، ود آل مائی ریسپیکٹ، میں کوئی پولیٹیکل کومنٹ نہیں کرنا چاہتا، بٹ پولیٹیکل انوائرمنٹ جس طرح پاکستان میں چینج ہوتی رہتی ہے جی، ود دا چینجنگ پولیٹیکل انوائرمنٹ، ہم نے دیکھا ہے کہ ان چیزوں کو کبھی سپورٹ کیا جاتا ہے، کبھی ان ایکشنز کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. میں پاکستان تحریک انصاف کا جو 3 سال کا دور تھا، اس کے بیچ میں اراؤنڈ 180 کیسز جو ہیں وہ سیویلین جو ملٹری ٹرائل میں ہوئے گئے جی، ان کا ٹرائل ہوا. اب میں آج سن رہا تھا ان کے پریزیڈنٹ کو، وہ ان کا موقف یہ تھا کہ جی یہ اس کے اگینسٹ وہ بات چیت کر رہے تھے. اسی طرح جو موجودہ حکومت ہے یہ اس وقت اس کے خلاف بات کرتی تھی. آج تو یہ پولیٹیکل تناظر میں چیزوں کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے. دیکھیں، فار می اینڈ فار یو بینگ اے پاکستانی، یہ ضروری ہے کہ لا آف لینڈ کیسے کام کر رہا ہے. ہمارا لیگل سسٹم انفارچونیٹلی، ود آل مائی ریسپیکٹ ٹو آر لیگل جو ہمارے کورٹس ہیں، یہ جسٹس ڈیلیور صحیح نہیں کر پاتے. اینٹی ٹیررزم کی مثال لے لیجئے، پروٹیکشن، وٹنس پروٹیکشنز کے ایشوز ہیں یہاں پر، پروزیکیوشن کے ایشوز ہیں، ویک پروزیکیوشن ہے. اس پہ تو بالکل دو رائے نہیں ہے جنرل صاحب کہ واقعی اس زمانے میں جب دہشت گردی کے خلاف کا لڑائی جنگ جاری تھی اور پھر سزائیں بھی ہوئیں، اس کا ایک مثبت جو ہے امپیکٹ بھی آیا. لیکن آج کے میں اگر تناظر میں بات کروں، کیونکہ آپ سینئر موسٹ پوزیشن پہ آپ نے سرو کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ وہ وضاحت کریں جو لوگ اعتراضات اٹھا رہے ہیں. ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ جی ماضی میں ہم نے دیکھا راولپنڈی سازش کیس آپ کو یاد ہوگا، 50s میں فیض احمد فیض بھی اس میں ملوث تھے. پھر اس کے بعد حیدرآباد سازش کیس، بڑے بڑے پولیٹیشنز تھے اس میں. پھر نواز شریف صاحب پہ طیارہ ہائی جیکنگ کیس بنا تھا اگر آپ کو یاد ہو. وہ تمام کے تمام خصوصی عدالتوں میں یا سویلین کورٹس میں ہو رہے تھے، کیونکہ سیاسی کارکن اور دہشت گرد میں لوگ کہتے ہیں جی فرق کرنا چاہیے. تھوڑا سا کامنٹ کیجئے گا اس پہ پلیز. جی عامر بھائی، دیکھیں میں کسی کو میں بس آنیسٹلی بتاؤں کہ میں پرسنلی آئی ایم ڈیموکریسی کو میں پسند کرتا ہوں. ڈیموکریسی میں تمام سلوشنز ہیں، اور یہ سوچ بہت زیادہ تقریباً افواج میں پائی جاتی ہے. جی ہم نے 35-36 سال اس میں سروس کی ہے. میکسیمم کیا فوج میں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی بہت قدر ہے، اور پاکستان کے ہر مسئلے کا ڈیموکریسی میں ہی ہے. بٹ انفارچونیٹلی یہ جو ڈرٹی لانڈری ہے نا جی ہماری پولیٹکس کی، یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف پھینک دی جاتی ہے. آج بھی اگر ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اپنی جان پکڑیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اور فوج کو خدارہ آلریڈی their plate is full. آپ بلوچستان کی حالت دیکھ رہے ہیں، آپ خیبر پختون کی دیکھ لیں، شوریہ وی آر وکٹم آف پراکسی وار اینڈ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہمارے اوپر لگا ہوا ہے. تو جب یہ ساری جو چیزیں نا پولیٹکس بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے ارد کریں گے تو آپ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. 9 مئی دیکھیں، 9 مئی جو ہے، میں کسی کے without going into the politics is a serious bad day for پاکستان. میں ان کو کسی اور کمپیئر اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ فوج کی انسٹالیشنز کے اوپر بائی ڈیزائن اٹیک کی جائے. میں کہتا ہوں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ریجیکٹ کرتی ہے جی ہم لوگ اس میں نہیں انوالو ہیں، تو ان کو they should not be worried. اگر جو لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں، یہ اگر پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے جی ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ تو بریو ذمہ وہ اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں جناب؟ دیکھیں نا، میرے خیال میں جی ایچ کیو کے گیٹ، جی میں خطا کلامی یوں کر رہا ہوں، جس نے بھی جی ایچ کیو کے گیٹ پہ حملہ کیا یا کور کمانڈر کے گھر گیا یا آئی ایس آئی کے دفاع، اور ایک جگہ نہیں ہے جی سیریس چارجز ہونے تھے، بڑا منظم طریقے سے تھا. اور آپ نے پنچ لائن جو ہے وہ عطا کر دی ہے کہ فوج کی جو پلیٹ ہے وہ آلریڈی فل ہے، اس کو بہت سارے محاذوں پر فوج جو ہے وہ مصروف ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی بات بالکل آپ کی درست ہے کہ ہمارے سویلین اداروں کو جو ہے پرفارم کرنا ہوگا، اپنے کارکردگی کو بہتر بنانا ہوگا. بہت بہت شکریہ میجر جنرل زاہد محمود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.